یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دل پیک ہیں، ہمارے دلوں پر کور ہے، غلاف ہے، تمہاری باتیں ہمارے اندر دل کے اندر گھستی نہیں ہیں، بل طبع اللہ علیہ بکفرہم، دل پیک نہیں ہے، دل بہت اوپن ہے، کھلے ہیں، ہر برائی تو ان کے دل میں گھس جاتی ہے، نہیں گھستی تو خیر نہیں گھستی، اچھائی نہیں داخل ہوتی، نیکی کی چیز داخل نہیں ہوتی ہے۔ ذالک وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا۔ آج کے درس کا آغاز اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ النساء کی آیت نمبر 153 اور چھٹے پارے کے دوسرے رکوع سے کر رہے ہیں۔ اہل کتاب خاص طور پر یہودی اور اہل کتاب میں عیسائی بھی آتے ہیں، ان کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے مطالبات ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں ایمان کی دعوت دیتے تھے تو ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ ہم آپ کو اس وقت تک نبی تسلیم نہیں کریں گے، نہیں مانیں گے جب تک کہ آپ ہمیں یہ نہ دکھا دیں کہ آسمان سے لکھی ہوئی کتاب نوشتہ لا کے ہمیں دکھائیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے توریت عطا فرمائی تھی اور وہ ہمارے پرکھوں کے پاس، ہمارے باپ داداؤں کے پاس لکھی ہوئی تورات لے کے آئے تھے، اس طرح آپ لکھی ہوئی کتاب آسمان سے لا کے ہمیں دکھائیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو یہ اس طرح کی ڈیمانڈیں، اس طرح کے مطالبات تھے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہو جاتے تھے، آدمی پریشان ہو جاتا ہے اس طرح کی جب ڈیمانڈیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور یہ کہا کہ یہ ان کی پرانی فطرت ہے، ان کے آباء و اجداد باپ داداؤں کا مزاج بھی ایسا ہی تھا، وہ اپنے نبیوں سے، وقت کے پیغمبروں سے اسی طرح کے مطالبات کیا کرتے تھے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں چھوڑا، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر موسیٰ ہے، موسیٰ علیہ السلام کے مانتے ہیں۔ انہوں نے تو اس طرح کی ضد، ہر درمی، اناد، مخالفت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی کی اور طرح طرح کے معجزات کا مطالبہ کیا، ہمیں یہ دکھا دیجئے، ہمیں وہ دکھا دیجئے، ہمیں ایسی نشانی دکھا دیجئے، ہمارے سامنے ایسا معجزہ ظاہر کر دیجئے۔ اللہ نے فرمایا یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آسمان سے آپ ان پر کتاب اتار دیں۔ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے اس سے بھی زیادہ بڑی چیز کا مطالبہ کیا تھا۔ فقالوا ارنا اللہ جہرہ، انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کھلم کھلا اپنی آنکھوں سے اللہ کا دکھا دیجیے، اللہ کا دیدار کروا دیجیے۔ جب فرعون کے ظلم سے نجات ملی، دریا پار کر کے وادی سینا پہنچے، وہاں تھوڑا سکون ملا، کہنے لگے اللہ کی طرف سے ہمارے سامنے کوئی ہدایت نامہ ہونا چاہیے جس کے مطابق ہم زندگی بسر کریں، کوئی کتاب ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، اللہ نے کہا کوئی طور پر آ جاؤ اور 40 دن اعتکاف میں وہاں بیٹھو، اس کے بعد ہم کتاب دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، 40 دن وہاں بیٹھے، وعدہ پورا کیا، اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی۔ لے کے جب بنی اسرائیل کے پاس آئے، کہا کہ تم نے کتاب کا مطالبہ کیا تھا نا، زندگی گزارنے کا کوئی قانون، کوئی ہدایت نامہ ہونا چاہیے، یہ اللہ نے دے دیا ہے۔ کہنے لگے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، ہم نے تو دیکھا نہیں۔ تو جب تک ہم خود سن نہ لیں،
اللہ سے آپ بات کرتے ہیں، کلیم اللہ ہیں، سن نہ لیں تب تک نہیں مانیں گے۔ تو کہا چلو 70 لوگ مکھیا لوگوں کو چنا، لے گئے کوہ طور پہ۔ اللہ تعالیٰ سے بات ہوئی، گفتگو ہو رہی ہے، آواز آ رہی ہے، انہوں نے بھی سنی۔ تو کہنے لگے کہ دکھائی تو نہیں دے رہے ہیں، صرف آواز آ رہی ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہی اللہ تعالیٰ ہیں؟ آنکھوں سے دکھنا بھی چاہیے، نظر بھی آنا چاہیے۔ ارین اللہ جہارتن، انہوں نے کہا کہ اللہ کو ہمیں دکھا دیجیے۔ یہ ان کی عجیب ڈیمانڈ تھی۔ اللہ کوئی ہمارے جیسا جسم ہے، ہم 6 فٹ کے 5 فٹ کے ہیں، دبلے پتلے ہیں، موٹے تازے ہیں، ایک خاص ایریا ہے، حد ہے جسمانی، تو انسانوں کو نظر آ جاتی ہے۔ اللہ جسم تھوڑی ہے کوئی کہ نظر آ جائے، اللہ جسم سے پاک ہے، ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ تو ڈیمانڈ کرنے لگے اللہ ہمیں نظر آنا چاہیے، تب جا کے ہم آپ کو نبی مانیں گے، یا یہ مانیں گے کہ ہاں اللہ نے آپ پر کتاب اتاری۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس طرح کا ٹیڑھا پن پسند نہیں آیا ان کا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، کڑک بجلی بھیجی اور سب کو ٹھنڈا کر دیا۔ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ، پھر آگے آئے گا 9ویں پارے میں، سب ٹھنڈے ہو گئے، اور کون؟ مکھیا لوگ۔ حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار ابھی میں واپس قوم کے پاس جاؤں گا، اور قوم کا تو پتہ ہی ہے کیسی ٹیڑھی قوم ہے، کہے گی کہ اچھا ہماری مکھیا لوگوں کو، بڑے سردار لوگوں کو اسی لیے طور پہ لے گئے تھے کہ ان کو مرڈر کر دیں، مار دیں، ان کا قتل کر دیں، اس لیے لے گئے تھے۔ تو یہ دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا دیا، زندہ کر دیا، زندگی دے دی۔ پہلے پارے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، پھر انہوں نے بچھڑے کو خدا بنا لیا، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلیلیں آ گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے ہاتھوں سے عجیب معجزے ظاہر کیے، لاٹھی اژدہا بن جاتی تھی، ہاتھ کو یوں بغل میں دبا کے نکالتے تھے، روشن چمکدار ہو جایا کرتا تھا، لاٹھی کو پتھروں پہ چٹانوں پہ مارا، پانی کے چشمے پھوٹنے لگ جاتے تھے، سمندر میں پھینکا مارا تو سمندر میں راستے بن گئے اور پار کرتے ہوئے نکل گئے۔ یہ سب معجزات اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ظاہر فرمائے تھے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ تو اللہ کی وحدانیت، اللہ کے ایک ہونے، اللہ کے سب کچھ کرنے کا یقین دل میں ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن جب حضرت موسیٰ کوہ طور پہ تورات لینے گئے تھے، اللہ کی کتاب، پیچھے سامری تھا جادوگر، اس نے ایک بچڑا بنایا، اور بچڑا بنا کے اس میں کیا جادوگری کی، کچھ آواز آنے لگی، کچھ چمتکار اس طرح کا ظاہر ہوا، کہنے لگا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام پتہ نہیں کس خدا کو تلاش کرنے گئے ہیں، ڈھونڈنے گئے ہیں کوہ طور پہ، تمہارا خدا تو یہ ہے، یہ بچڑا ہے۔ چنانچہ اس بچڑے کو یعنی گائے کی پوجا کرنے لگ گئے وہ لوگ پیچھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ادھر گئے، پیچھے قوم گو کی پوجا میں لگ گئی، گائے کی پرستش میں لگ گئی۔ جب واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت غصے ہوئے، اور پھر اس کا بھی واقعہ آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اس بچڑے کو جلا دیا جائے، خاکستر کر دیا جائے، اور جلا کے راکھ بنا کے اڑا دیا جائے، دریا میں ڈال دیا جائے۔ لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، ہم اس کو اے سامری جلا دیں گے اور اس کی راکھ بنا دیں گے، اور اس کو سمندر میں ڈال دیں گے، تاکہ لوگوں کے سامنے پتہ چلے کہ ان کا خدا اس طرح بے بس ہے، عاجز ہے، لاچار ہے۔ اس کو جلا بھی دیا گیا اور سمندر میں ڈال دیا گیا۔ تو انہوں نے بچڑے کی پوجا کر لی۔ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ، پھر ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ وہ پہلے پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، ایک عاجز بے بس چیز کو تم نے خدا بنا لیا، اس کی پوجا کرنے لگ گئے۔ اب یہ ہے کہ اپنے آپ کو قتل کرو، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ، پھر ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ وَآتِينَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور موسیٰ کو بہت واضح دلیلیں، کھلی دلیلیں ہم نے عطا فرمائی تھی۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، اور ہم نے ان کے اوپر طور پہاڑ کو یوں لا کر ٹانگ دیا، اوپر سوار کر دیا ان کے عہد کی وجہ سے۔ انہوں نے کہا تھا ہمارے پاس کتاب ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے کتاب دے دی،
کتاب آ گئی، کہا اس کتاب کو پڑھو، اس پر عمل کرو، کہنے لگے اس میں یہ چیز سخت ہے، اس میں یہ مسئلہ بڑا سخت ہے، اس میں یہ چیز، یہ ہدایت ہمارے لیے اس پر عمل کرنا مشکل ہے، ٹال مٹول کرنے لگے۔ کتاب آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ہم تمہارا دماغ ٹھیک کرتے ہیں۔ طور پہاڑ کو یوں لا کے اوپر سروں پہ سوار کر دیا، کہا اب مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ اب تورات پر عمل کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ اب مرتا کیا نہ کرتا، مجبوراً تسلیم کرنا پڑا، اور اللہ کے سامنے کہا کہ ہاں ہم توبہ کرتے ہیں اور ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم تورات کو مانیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ کو ہٹا دیا۔ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور ہم نے ان سے کہا تھا دروازے میں داخل ہو جاؤ سجدہ کرنے کی حالت میں۔ ایک بستی تھی، سرسبز بستی، بابرکت زمین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم سے کہا جاؤ جہاد کرو، اس بستی میں داخل ہوگے اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے دے گا، چاہے کتنے مضبوط کیوں نہ ہو۔ عمالقہ تھے، بڑے لمبے ترنگے اس بستی کے لوگ تھے۔ کہا کہ تم جاؤ بسم اللہ کر کے دروازے میں داخل ہو جانا، اللہ فتح دے گا۔ اور جب بستی میں داخل ہو تو یہ کہتے ہوئے داخل ہونا، حطہ، اے پروردگار ہم نے گستاخیاں کی ہے، نافرمانیاں کی ہے، تیرے حکام کو توڑا ہے تو ہمیں معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، یہ کہتے ہوئے داخل ہونا۔ عجیب ٹیڑھی قوم تھی، بستی میں گیٹ تھے، بڑے بڑے دروازے تھے، جب داخل ہونے لگے تو گھسٹتے ہوئے، سرینوں کو زمین سے ٹکتے ہوئے، جسے چھوٹے بچے گھسکتے ہیں نا اپنے جو ہے سرینوں کو، سرین تو سمجھتے ہوں گے نا آپ، اس کا میں عوام میں ترجمہ نہیں کرنا چاہتا ہوں، قرآن سامنے ہے، ورنہ عوامی جو عام زبان میں ہے جو اس کا ترجمہ ہوتا ہے وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن قرآن ہے آگے، تو اس طرح گھسٹتے ہوئے داخل ہو رہے ہیں اور کہنے لگے کہ حطۃ فی شعیرہ، ہمیں تو گیہوں چاہیے، ہمیں حطہ کے بجائے ہنتا کہنے لگے۔ اس طرح گستاخی کے انداز میں وہ داخل ہوئے، تو یہ بھی ان کی بڑی زبردست نافرمانی تھی اور یہ ان کا بڑا جرم تھا۔ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، ہم نے ان سے کہا تھا سنیچر کے دن میں حد سے آگے مت بڑھنا۔ سنیچر کا دن یہودیوں کے نزدیک احترام والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، اس طرح ہمارے یہاں جمعہ والا دن ہے، عیسائیوں کے ہاں اتوار کا دن ہے۔ تو اس دن ان سے کہا گیا تھا سب کاروبار واروبار سب بند، جو بھی ذریعہ معاش ہے، کمانے کا جو ذریعہ ہے، اس دن سب بند کرنا، اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کرنا ہے۔ خاص طور پر وہ لوگ مچھلیوں کا شکار کیا کرتے تھے، مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے ایسے موقع پر۔ آزمائش یہ ہوئی کہ باقی دنوں میں تو مچھلیاں وہاں دکھتی ہی نہیں تھی، بہت کم۔ سنیچر کے دن بہت بڑی تعداد میں نہر میں مچھلیاں آ جاتی تھی۔ اب ان کے دل للچانے لگے، یار باقی دنوں میں تو مچھلیاں دکھتی نہیں ہیں اور یہاں دیکھو مچھلیاں ہی مچھلیاں سنیچر کے دن۔ شیطان نے پٹی پڑھائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنیچر کے دن تمہیں مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا نا، کوئی بات نہیں، تم گلی نکالو، ہیلا نکالو۔ ہیلا یہ کرو کہ نہر جو ہے وہاں سے چھوٹی چھوٹی کیاریاں بنا کر آگے بڑے کھڈا بنا دو۔ اب اس میں جب پانی آئے گا مچھلیاں بھی ساتھ میں آئے گی۔ سنیچر کے دن تم یہ کر لو، کیاریاں بنا دو، آگے گڈھا بنا لو، اور وہ مچھلیاں جب آئیں تو پیچھے سے راستہ بند کر دو، مچھلیاں خوب آئیں گی، اس گڑھے میں پڑی رہے گی، پھر دوسرے دن تم مچھلیاں نکال لینا۔ یہ راستہ نکالا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ شکار نہیں کرنا ہے، انہوں نے گلی نکال لی، راستہ نکال لیا اور حد سے تجاوز کر گئے۔ یہ بھی ان کا بڑا جرم تھا۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، ہم نے ان سے زبردست عہد لیا تھا، بار بار عہد لیا تھا، انہیں بار بار کہا تھا میرے احکامات کے مطابق چلو، نبی کے فرمان کے مطابق چلو، لیکن نہیں کیا انہوں نے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ کے عہد پیمان کو توڑنے کی وجہ سے اور اللہ کی آیتوں کے انکار کی وجہ سے، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور ناحق نبیوں کو قتل کرنے کی وجہ سے۔ بنی اسرائیل یہودی آج جو بچوں کو نہ چھوڑ رہے ہیں، نہ عورتوں کو چھوڑ رہے ہیں، نہ معصوموں کو چھوڑ رہے ہیں، یہ سنگ دلی آج سے نہیں ہے، یہ سنگ دلی پرانی ہے، ان کے باپ داداؤں سے چل رہی ہے۔ یہ جو نبیوں کو نہیں چھوڑا، جنہوں نے
نبیوں کو پریشان کیا، نبیوں کو اذیتیں دی، نبیوں کو تکلیف پہنچائی، نبیوں کو قتل کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے در پہ ہوئے، ان کو سولی پہ لٹکانے کی کوشش کی، اور بے شمار پیغمبروں کو اذیت پہنچانے والے، قتل کرنے والے، اللہ نے فرمایا نبیوں کو قتل کرنے کی وجہ سے اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے قلوبنا غلف، ہمارے دل پیک ہیں، غلاف میں، کور میں پیک ہیں، تم کیا کہہ رہے ہو، ہمیں کیا سمجھا رہے ہو، تمہاری بات ہمارے دل کے اندر نہیں اترتی ہے، نہیں گھستی ہے، تمہاری باتوں سے ہمارا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا بل طبع اللہ علیہ بکفرہم، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دل پیک ہیں، ہمارے دلوں پر کور ہے، غلاف ہے، تمہاری باتیں ہمارے اندر، دل کے اندر گھستی نہیں ہیں۔ بل طبع اللہ علیہ بکفرہم، دل پیک نہیں ہے، دل بہت اوپن ہے، کھلے ہیں، ہر برائی تو ان کے دل میں گھس جاتی ہے، نہیں گھستی تو خیر نہیں گھستی، اچھائی نہیں داخل ہوتی، نیکی کی چیز داخل نہیں ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر سیل لگا دی ہے، طبع اللہ علیہ، مہر لگا دی ہے، اب یہ ان کے دلوں میں خیر، بھلائی، نیکی یہ داخل نہیں ہوگی ان کے کفر و انکار کی وجہ سے۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، اور ان میں بہت کم لوگ ایمان لے آئیں گے۔ ان کے یہ جرم تھے، بار بار اللہ کے عہد کو توڑا، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، نبیوں کو قتل کیا، نبیوں سے کہنے لگے، حضور سے کہنے لگے تمہاری باتیں کیا کہہ رہے ہو، ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، ہمارے دلوں میں اترتی نہیں ہے، داخل ہی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ان کے اوپر مہر لگ گئی ہے، اب ان میں سے بہت کم لوگ ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مدینہ اور مدینے کے آس پاس میں 10 بڑے یہودی عالم ہیں، اگر وہ لوگ ایمان لے آئیں تو سارے یہودی ایمان لے آئیں، لیکن نہیں ایمان لے آئے۔ یہودیوں میں چند گنے چنے افراد تھے، گنے چنے لوگ تھے، وہ ایمان لے آئے۔ آگے وہاں تک ہم پہنچیں، اگلے درس میں پہنچ جائیں گے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا، ان کا تذکرہ کیا ہے، ان میں عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سب سے پہلے تھے۔ یہودی بڑے عالم تھے، اللہ کے نبی کی نشانیاں دیکھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے اور وہاں پر آپ نے پہلی مرتبہ ہجرت کر کے گئے ہیں، انہوں نے بھی سنا، آئے ہیں حضور کی خدمت میں، حضور اس موقع پر جو لوگ موجود تھے ان کو نصیحت کر رہے تھے، تو اس موقع پر حضور کی زبان مبارک سے جو جملے نکل رہے تھے نا، وہ اتنے بہترین تھے کہ عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ میرے دل میں اترتے چلے گئے، اور میں نے حضور کے چہرے کو دیکھا، کہا ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ کوئی سچا پیغمبر ہے، اس کے یہ بول ہیں۔ تو عبداللہ ابن سلام تھے، ایک نام ثعلبہ آتا ہے، ایک نام اسید آتا ہے، بس ان کے علاوہ یہودی ایمان نہیں لائے، اور آج تک بھی یہودی بہت کم ایمان لے آئے۔ عیسائی آج بھی بے شمار ہیں ایمان لے آ رہے، شرک میں مبتلا لوگ جو مورتی پوجک ہیں وہ بھی بہت سارے ایمان لے آ رہے ہیں، لیکن یہودی بہت کم تعداد میں ایمان لائے ہیں۔ اس وقت بھی پچھلی صدی میں، سینچری میں کچھ بڑے نام ایسے ہیں یہودیوں کے، بڑے مفکر تھے، بڑے فلسفی تھے، بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، ایمان لے آئے، لیکن بہت کم، ہر زمانے میں کوئی اکا دکا، جیسے ابھی پچھلے 10-15 سالوں میں یا اس سے پہلے انتقال کر گئے، لیکن بڑا نام ہے مریم جمیلہ۔ مریم جمیلہ آپ سرچ کرنا تو آ جائے گا، ایک یہودی لڑکی تھی، یہودی پڑھی لکھی عورت تھی، وہ ایمان لے آئی۔ کیوں ایمان لے آئی اس کی وجہ بھی وہ بتائیں گے۔ اسی طرح ایک جرمن یہودی، جرمن کے رہنے والے تھے، بعد میں ان کا نام، ان کی کتابیں بھی بہت مشہور ہیں، روڈ ٹو مکہ، مکے کا راستہ، اور اس طرح کچھ اور کتابیں مشہور ہوئی، وہ بھی بڑے فلسفی تھے، اور ان کے ایمان لانے کی بھی عجیب داستان ہے، کس معمولی چیز پر جو ہے نا وہ اس کو دیکھ کر وہ ایمان لے آئے اور بعد میں اسلام کی بڑی خدمت کی۔ تو ہیں چند یہودی، بہت کم ایمان لے آئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فلا یؤمنون الا قلیلا وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، اور یہ جو ہماری طرف سے سزائیں آئی ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، یہ ان کے کفر کی وجہ سے، اور مریم پر بڑا سنگین بہتان اور الزام لگانے کی وجہ سے۔ حضرت مریم علیہ السلام
کے بارے میں یہودی اتنی غلیظ، اتنی گندی زبان استعمال کرتے ہیں کہ کوئی شریف بندہ استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ مریم علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ زانیہ تھی، نعوذ باللہ، بدکارہ تھی، بدکاری کے نتیجے میں عیسیٰ پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ وہ ولد الزنا کہتے ہیں، حرامی کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے قرآن کی خوبصورتی دیکھیے، اسلام کی خوبصورتی دیکھیے۔ اس سے پہلے درس میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہودی کہتے ہیں ہم کچھ باتوں کو مانیں گے، کچھ نبیوں کو مانیں گے، کچھ کو نہیں مانیں گے۔ عیسائی کہتے ہیں ہم عیسیٰ کو مانیں گے، باقی محمد کو نہیں مانیں گے۔ ہم اپنی کتاب کو مانتے ہیں، باقی کتابوں کا انکار کرتے ہیں۔ اور آج بھی دیکھیے یہودی ہیں، عیسائی ہیں، بت پرست ہیں، اپنی کتابوں کا بڑا احترام ہے، لیکن قرآن کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، اپنے مہاپرشوں کی بڑی عظمت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، قرآن کو جلاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا جملے بولتے رہتے ہیں۔ لیکن قرآن نے ہمیں کیا سکھایا، اسلام نے، کہ جتنے بھی پیغمبر ہیں سب کو ماننا ہے، سب کو تسلیم کرنا ہے۔ جتنی بھی آسمانی کتابیں، تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، صحف ابراہیم ہو، صحف موسیٰ ہو، سب پر ایمان لانا ہے اور سب کا احترام کرنا ہے۔ ایک بھی واقعہ آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا، آپ کے سامنے نہیں آئے گا، آپ نے نہیں سنا ہوگا کسی مسلمان نے تورات کو جلا دیا ہو، انجیل کو جلا دیا ہو، بائبل کو جلا دیا ہو، یا اس کو اپنے پیروں تلے رون دیا ہو، یا اس کو بیت الخلاء میں ڈال دیا ہو، یا اس کو آگ لگا دی ہو۔ کبھی نہیں سنیں گے۔ اگر کوئی کرے گا تو مسلمان کہیں گے یہ ایمان سے خارج ہو گئے۔ آسمانی کتاب چاہے وہ کتنی تحریف شدہ ہے، بدلی ہوئی ہے، چینجنگ اس میں ہو گئی ہے، لیکن اگر وہ آسمانی کتاب کہلاتی ہے تو ہمیں اس کا احترام کرنا ہے۔ ایک واقعہ آپ نہیں سنیں گے، کوئی ایک واقعہ دنیا میں نہیں سنا ہوگا کہ یہودیوں نے حضور کی شان میں گستاخی کی تو ادھر سے مسلمانوں نے حضرت موسیٰ کی شان میں گستاخی کر دی ہو۔ عیسائیوں نے حضور علیہ السلام کے بارے میں خاکے شائع کیے، کارٹون شائع کیے، اور ادھر سے کوئی مسلمان کھڑا ہو گیا ہو اور اس نے حضرت عیسیٰ کی شان میں گستاخی کر دی ہو، نہیں سنے۔ قرآن آپ پڑھیے، قرآن میں تو یہودیوں نے، اہل کتاب نے نبیوں کی شان میں گستاخی کی، کسی نبی کو جادوگر کہا، کسی نبی کو زناکار بدکار کہا، کسی نبی پر یہ الزام لگایا کہ انہوں نے اپنے ان کے کمانڈر تھا، اس کی بیوی ان کو پسند آ گئی، اس کے عاشق ہو گئے تو کمانڈر کو راستے سے ہٹا دیا اس کی بیوی سے شادی کرنے کے لیے۔ پڑھیں گے سورہ صاد میں ہم لوگ کسی نبی کے بارے میں کیا کہا، حضرت مریم پاکیزہ، صدیقہ، عفیفہ، طاہرہ، ان کے اوپر الزام لگا دیا، اتنے سنگین باتیں۔ تو الزام وہ لگا رہے ہیں، ان کی صفائی، ان کی برات، ان کی سچائی، ان کی پاک دامنی کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ نہیں، سلیمان ایسے نہیں تھے، جو کہہ رہا ہے وہ جادوگر تھے وہ خود غلط ہیں۔ داؤد ایسے نہیں تھے، داؤد تو اللہ کے نیک بندے تھے۔ کل من الصالحین، یہ سب کے سب اللہ کے نیک بندے تھے، قرآن یہ کہتا ہے۔ تو یہاں پر بھی کہا کہ مریم پر انہوں نے بڑا بہتان لگایا، اور ان کا یہ کہنا کہ ہم نے اللہ کے رسول مریم کے بیٹے عیسیٰ کو قتل کر دیا۔ وما قتلوا وما صلبوا، نہ انہوں نے قتل کیا اور نہ انہوں نے سولی دی، ولکن شبہ لہم، لیکن ان پر معاملہ مشتبہ کر دیا گیا، گڈمڈ کر دیا گیا، غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودی کہتے ہیں ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا۔ یہودی حضرت عیسیٰ کو، جیسے کہ میں نے ابھی کہا، وہ ولد الحرام کہتے ہیں، اور مسیح الضلالہ کہتے ہیں، گمراہی کے مسیح ہیں، گمراہی کی طرف لے جانے والے ہیں۔ مسیح الہدایہ، ہدایت کے مسیح، وہ دجال کو مانتے ہیں، اس لیے آج بھی دجال کا انتظار کر رہے ہیں یہودی، وہ آئیں گے ہمارا ساتھ دیں گے، مسلمانوں کو قتل کریں گے، ان کا یہ ماننا ہے۔ حالانکہ مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور یہودیوں کا قلع قمع کریں گے، دجال کو قتل کریں گے۔ تو یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا۔ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ لٹک گئے، اپنے آپ کو سولی پہ لٹکانا قبول کر لیا، اور ہم سب کی طرف سے کفارہ بن گئے۔ پہلے عیسائیوں نے جو کچھ گناہ کیا، اب جو کر رہے ہیں، آئندہ جو کرسچن آئیں گے گناہ کریں گے نا، تو سب کی طرف سے کفارہ بن گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ لٹک کے، گناہ کوئی کرے اور بھلے کوئی۔ عجیب بات ہے، عجیب عقیدہ ہے۔ اللہ نے دونوں کے قول کی تردید کی ہے۔
نہ یہودیوں نے عیسیٰ کو قتل کیا ہے اور نہ ان کو سولی پہ لٹکایا گیا ہے، لیکن معاملہ ان پر مشتبہ کر دیا گیا۔ مشتبہ کیا کر دیا گیا؟ یہودیوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا تو حضرت عیسیٰ کے گھر کی طرف بڑھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو حفاظت کرنی مقصود تھی۔ جو قتل کرنے والوں میں ایک آدمی تھا جو دوسرے لوگوں سے بہت پہلے، شمعون نامی آدمی تھا، وہ حضرت عیسیٰ کے گھر میں داخل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا معاملہ کر دیا اپنی قدرت سے کہ اس کا چہرہ جو ہے نا وہ عیسیٰ علیہ السلام جیسا کر دیا۔ اب جب وہ جو قتل کرنے والے پیچھے آنے والے تھے وہ گھر میں داخل ہوئے نا، تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا آسمانوں میں۔ وہ شمعون وہاں تھا، اس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جیسے چہرہ بنا ہوا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئے، کہنے لگے چہرہ تو ان کا عیسیٰ جیسا لگتا ہے، باقی جسم تو ہمارے جیسا لگتا ہے، عام انسان لگ رہا ہے۔ کچھ نے کہا کہ یہ اگر عیسیٰ ہے تو ہمارا والا شمعون کہاں گیا، وہ تو پہلے آ رہا تھا، اور اگر شمعون ہے تو پھر عیسیٰ کہاں گئے؟ اس طرح کی باتوں میں وہ مبتلا ہو گئی۔ اور ان الذین اختلفوا فیہ لفی شک من، جس چیز میں یہ اختلاف کر رہے ہیں وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، کنفیوژن میں ہیں۔ شمعون اگر یہ ہے تو عیسیٰ کہاں گئے؟ اگر عیسیٰ قتل کر دیے گئے تو شمعون کہاں ہے؟ اور شمعون قتل کر دیا گیا تو عیسیٰ کہاں ہے؟ اس طرح آج تک اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں۔ ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن، عیسیٰ کے بارے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں، کوئی جانکاری نہیں سوائے اٹکلیں اڑانے کے، اٹکل پچو باتیں کر، اپنے گمان اپنے خیال کے مطابق باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے وما قتلہ یقینا، یقیناً انہوں نے قتل نہیں کیا عیسیٰ علیہ السلام کو، بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا۔ کیسے اٹھا لیا؟ اللہ نے کہا وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ زبردست ہے، جو کچھ کرنا چاہے کر سکتا ہے، حکمت والا ہے، اس کے پیچھے حکمت ہے کہ آگے بھیجنا تھا امت محمدیہ کی مدد کے لیے، قیامت کے قریب آئیں گے۔ کیونکہ کوئی کہہ سکتا ہے یہ تو عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، کیسے اٹھا لیے گئے آسمان میں؟ تو بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو شروع سے ایسے معاملات ہیں جو عقل میں آنے والے ہیں ہی نہیں۔ بغیر باپ کے پیدا ہو گئے، عقل میں آتی ہے بات؟ بغیر باپ کے حضرت مریم کے پیٹ میں حمل ٹھہر گیا، یہ عقل میں بات آتی ہے؟ اس کے بعد پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی بچے نہیں بولتے ہیں، بولنے لگ گئے، گواہی دینے لگ گئے، میں اللہ کا رسول ہوں، میری ماں ہے، یہ پاک دامن ہے۔ حضرت مریم کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ وہ عبادت گاہ میں بیٹھی ہوئی ہے، بغیر موسم کے پھل آ رہے ہیں، عقل میں آتی ہے بات؟ اسی طرح کوئی کوڑی آیا، مریض آیا، اس کے یوں ہاتھ پھیرا، چھو کیا، وہ چنگا، بھلا چنگا ہو گیا۔ نابینا آیا، ہاتھ پھیرا، وہ دیکھنے والا بن گیا۔ لولا لنگڑا آیا، اس کے ٹانگوں پر ہاتھ پھیرا، وہ چلتا ہوا دوڑنے لگ گیا۔ قبر پر جا کے کھڑے ہوئے، قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ مردہ مٹی جھاڑتا ہوا کھڑا ہو گیا، بات کرنے لگا۔ یہ سب عقل میں آنے والی باتیں ہیں۔ تو شروع سے ان کے ساتھ ایسی باتیں ہو رہی تھی جو عقل میں نہیں آنے والی ہے۔ جو اللہ وہ کر سکتا ہے وہ یہ بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے قرآن کا یہ عقیدہ ہے، اللہ نے حفاظت کے ساتھ ان کو آسمان پر اٹھا لیا ہے، وہ آسمان میں ہیں، قیامت کے قریب امت محمدیہ کی مدد کے لیے آئیں گے، دجال کو اپنے ہاتھوں سے قتل کریں گے، یہودیوں کا، عیسائیوں کا قلقمہ کریں گے، اور پھر کیا ہوگا انشاءاللہ آگے درس میں کچھ آیتیں، ایک آیت باقی ہے لیکن چونکہ ٹائم ہو گیا ہے اسی سے متعلق ہے، پھر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اگلے درس میں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔